بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 319 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بثمن مبیع لم یقبضہ کے متعلق بات ہوگی، اور کتاب کی عبارت وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی ان وصل صدقہ سے لے کر قلنا ذاک تعلیق وہذا ابطال تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف، تو سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ الاقرار اخبار انسان ثبوت الحق لغیرہ علی نفسہ، کہ اقرار کسی انسان کا اپنے آپ پر اس کے غیر کے لیے حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے۔ تو علی کے لفظ سے دعوی سے احتراز ہوا، کیونکہ علی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر یعنی اپنے خلاف کسی حق کے ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے، اور اگر اپنے نفع کے لیے ہو تو وہ اقرار نہیں ہوتا بلکہ وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے لفظ سے شہادت نکل گیا، کیونکہ اگر وہ غیر پر حق کے ثابت ہونے کی خبر دیں تو وہ اقرار نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت ہوگی۔ نمبر 2، الاقرار حجة لترجح جنبة الصدق على الكذب، فمتى كانت جنبة الكذب راجحة على الصدق لا يكون الاقرار حجة، کہ اقرار اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جنبۃ الصدق کذب پر راجح ہو، لہٰذا اگر کذب کا پلہ بھاری ہو تو اس صورت میں اقرار حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ مکرہ کی صورت میں کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی صورت میں جنبۃ الکذب جو ہے وہ راجح ہے۔ نمبر 3، الاقرار لا يصح الا من العاقل البالغ، کہ اقرار درست نہیں ہے مگر عاقل اور بالغ سے۔ اگر غیر بالغ ہے اور وہ تصرفات کو سمجھتا ہے اور ولی کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اس کا اقرار بھی درست ہے۔ نمبر 4، لا يصح الرجوع عن الاقرار الا في حقوق اللہ عز وجل، کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یعنی حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، بیان الکلام المبہم یصح موصولا و مفصولا، کسی شخص نے کوئی مبہم بات کہی تو اپنی مبہم بات کو کھولنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کلام کو کھولنا بیان کرنا متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے درست ہے، چاہے فوراً اس کی تشریح کریں اور چاہے درمیان میں کچھ اور باتیں آ جائیں، فصل آ جائیں، فصل کے بعد تشریح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 6، الاقرار للمجہول باطل، کسی مجہول شخص کے لیے کسی حق کا اقرار کرنا یہ باطل ہے۔ نمبر 7، القول فی بیان المقدار المبہم قول المقر اذا اختلف الا اذا خالف بیانہ بیان اللفظ، کہ اگر مقر نے مبہم مقدار بیان کیا ہے تو ابھی اس کی توضیح اور تشریح میں مقر کا قول معتبر ہوگا جب مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے، البتہ اگر مقر کا بیان پہلے بیان کردہ لفظ کے مخالف ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8، الاقرار انما یکون ملزما فیما یتناولہ لفظ الاقرار یقینا، کہ اقرار صرف اسی چیز میں ملزم ہے کہ جسے یقینی طور پر اقرار کا لفظ شامل ہے، فلا تثبت زیادت بالشک، لہذا مقر بھی پر زیادتی شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، البیان المغیر لا یصح الا موصولا، کسی شخص نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اقرار کو بدلنا چاہتا ہے تو اسی وقت معتبر ہے کہ جب موصولا ہو، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے منفصلا بیان مغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، الضرب لتکثیر الاجزاء لا لتکثیر المقدار، کہ ضرب اجزاء کی تکثیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے۔ مثلا 100 مالٹے ہیں، 100 مالٹوں کو 2 میں ضرب دی گئی تو 200 بن گئے، تو ابھی 200 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سے مقدار بڑھا کر 200 مالٹے کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 100 مالٹوں کو کاٹ کر 200 اجزاء بنائے جائیں۔ نمبر 11، الاقرار حجت قاصرہ فیکون ملزما علی المقر دون غیرہ، اقرار مقر کی ولایت میں
قصور کی وجہ سے حجت قاصرہ ہے، لہٰذا یہ مقر کی حد تک ملزم ہوگی، اور مقر کا جو اقرار ہے وہ مقر کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ عنوان ہے الاستثناء عن الاقرار، ایک شخص نے اقرار کیا تھا، ابھی کچھ مستثنا کرنا چاہتا ہے، تو کیا استثناء کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو استثناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط نمبر 1 ان یکون موصولا، کہ استثناء متصلا ہو، منفصلا نہ ہو۔ نمبر 2 ان یکون متوجہا الی الملفوظ، کہ استثناء ملفوظ کی طرف متوجہ ہو، غیر ملفوظ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص کہیں کہ لزید علی 1000 درہم الا حمارا، تو ابھی حمارا جو ہے اس کو مستثنا کیا گیا ہے، یہ استثناء درست نہیں ہے کیونکہ غیر ملفوظ ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی ان وصل صدق ولم يلزمه شیء، اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر متصلاً کہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اسے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ إِذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بِيعَ، اور اگر منفصلاً کہا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہ جب مقر لہو انکار کر اس بات کا کہ یہ ثمن فروخت شدہ غلام کا نہیں ہے۔ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ، اور اگر اقرار کیا کہ اسے سامان فروخت کیا ہے تو مقر کا قول معتبر ہوگا۔ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ، اور اس کی وجہ ہے کہ اس نے اپنے پر مال کے واجب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، اور سبب بھی بیان کیا ہے جو کہ بے ہے۔ فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ وَبِهِ لَا يَتَأَكَّدُ الْوُجُوبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ، پس اگر سبب میں مقر لہو اس کی موافقت کریں تو بھی بغیر قبضہ کے وجوب مؤکد نہیں ہوگا۔ وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُهُ، اور مقر قبضہ کا منکر ہے، فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ، لہٰذا اس کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُقِرِّ بَيَانًا مُغَيِّرًا، اور اگر سبب میں اس کی تکذیب کی تو یہ مقر کی طرف سے بیان مغیر ہوگا۔ لِأَنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ کلام کا ابتدا مطلقاً وجوب کے لیے ہے۔ وَآخِرَهُ يَحْتَمِلُ انتفاءَهُ عَلَى اعتبار عدم القبض، اور اس کا آخری کلام قبضہ نہ ہونے کے حوالے سے انتفاء وجوب کا محتمل ہے۔ والمغیر یصح موصولا لا مفصولا، اور بیان مغیر موصولا تو درست ہوتا ہے، مفصولا درست نہیں ہوتا۔ ولو قال ابتعت منه مبيعا الا انی لم اقبضه فالقول قوله بالاجماع، اور اگر کہا کہ میں نے اس سے مبیع خریدی ہے مگر میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بالاجماع اس کا قول معتبر ہوگا۔ لأنه ليس من ضرورة البيع القبض، اس لیے کہ بے کی ضرورت میں سے قبضہ کرنا نہیں ہے۔ بخلاف الاقرار بوجوب ثمن، برخلاف ثمن کے وجوب پر اقرار کے۔ قال وكذا لو قال من ثمن خمر او خنزیر، اور اگر اسی طرح کہا کہ ثمن یا خنزیر کی قیمت میں سے ہیں۔ ومعنى المسألة اذا قال لفلان علي 1000 درهم من ثمن خمر او خنزیر لزمه ال1000 ولم يقبل تفسيره عند ابي حنیفة رحمه اللہ تعالی، اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمے 1000 درہم ہے خمر یا خنزیر کے ثمن میں سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے 1000 لازم ہو جائے گا اور اس کی تفسیر قبول نہیں کی جائے گی۔ وصل ام فصل لأنه رجوعا، چاہے وہ متصلاً کہے یا منفصلاً کہیں، اس لیے کہ اقرار سے رجوع ہے۔ لأن ثمن الخمر والخنزیر لا يكون واجبا، اس لیے کہ خمر اور خنزیر کا ثمن واجب نہیں ہوتا۔ وأول كلامه للوجوب، اور اس کے کلام کا اول وجوب کے لیے ہے۔ وقال اذا وصل لا يلزمه شيء، صاحبین نے فرمایا کہ اگر متصلاً کہا ہے تو اسے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کے آخر سے ظاہر کیا کہ اس نے ایجاب کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ وصار كما اذا قال في آخره ان شاء الله تعالی، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے آخری کلام میں کہیں کہ انشاء اللہ تعالی۔ قلنا ذالک تعلیق وہذا ابطال، ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیق ہے اور یہ ابطال ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی
یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے کسی کے لیے غیر معین غلام کی ثمن کا اقرار کیا، یعنی یہ کہا کہ میں نے زید سے غلام خریدا ہے اور اس غلام کے خریدنے کے نتیجے میں میرے اوپر زید کے لیے 1000 درہم واجب ہے، تو اسی 1000 لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف تھا امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں لازم ہو جائے گا اور ما قبضت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس پر پہلے بات کر چکے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر موصولاً ما قبضت کہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور مقر پر مقرلہ کے لیے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ، اور اگر مقر نے ما قبضت کا جملہ منفصلاً کہا ہے تو اس صورت میں تصدیق نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ مقرلہ اس بات کا منکر ہو کہ یہ 1000 فروخت شدہ غلام کے ثمن میں سے ہیں۔ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا، اور اگر اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اسے سامان فروخت کیا ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر ہوگا۔ وَوَجْهُ ذَلِكَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقر نے اپنے آپ پر وجوب مال کا اقرار کیا ہے کہ میرے ذمے 1000 درہم واجب ہے۔ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، اور اس وجوب کے لیے سبب بھی بیان کیا ہے کہ بے کی وجہ سے میرے ذمے 1000 واجب ہوئے ہیں۔ فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ، اگر مقرلہ سبب میں اس کی موافقت کریں تو بھی قبضہ کے بغیر وجوب ثمن متاکد نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے مبیع ہلاک ہو جائے تو مشتری کے ذمہ سے ثمن ساقط ہو جائے گا، تو قبضہ سے پہلے ثمن کا جو وجوب ہے وہ متاکد نہیں ہوتا، اور متاکد ہوتا ہے قبض سے جس کا مقرلہ مدعی ہے اور مقر منکر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ وَإِن كَذَّبَهُ فِي السَّبَبِ، اور اگر مقرلہ نے مقر کی تکذیب کی سبب میں، تو مقر کا بیان مغیر ہوگا، اور بیان مغیر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ موصولاً تو درست ہوتا ہے، مفصولاً درست نہیں ہوتا۔ مغیر اس لیے ہے کہ لہو علی 1000 درہم من ثمن عبد سے مطلقاً ثمن کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور کلام کا جو آخر ہے یعنی ما قبضت، تو اس سے اس بات کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے قبضہ نہ کیا ہو، اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ثمن واجب نہ ہوا ہو۔ تو آخر جو ہے، آخر کلام اس بات کا احتمال ہے، جبکہ اول کلام مطلقاً وجوب کا متقاضی ہے، تو مقر کا بیان مغیر ہے، اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ بیان مغیر متصلاً تو معتبر ہوتا ہے، منفصلاً معتبر نہیں ہوتا۔ وَلَوْ قَالَ ابْتَعْتُ مِنْهُ مَبِيعًا، اور اگر مقر نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کوئی چیز خریدی ہے، غلام ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، مگر میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں بالاجماع مقر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ اقرار بالبیع کے صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مبیع پر قبضہ کیا جائے، ممکن ہے کہ بشرط الخیار بیع کی گئی ہو، بشرط الخیار جو بیع کی جائے اس میں نہ تو فی الحال قبضہ ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی ثمن واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر ثمن کی وجوب کا اقرار کیا ہے تو وجوب ثمن کے لیے قبضہ ضروری ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اور امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہے۔ قال وَكَذَا لَوْ قَالَ مِن ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، اور یہی حکم ہے صورت کا کہ جب مقر یہ کہیں کہ 1000 خمر یا خنزیر کے ثمن کے مجھ پر واجب ہے۔ ومعنى المسئلہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقر ان الفاظ میں اقرار کرے کہ لفلان علی 1000 درہم من ثمن خمر او خنزیر، تو من ثمن خمر اور خنزیر یہ تفسیر ہے، یہ آخر کلام ہے۔ لفلان علی 1000 درہم یہ اول کلام ہے، اس میں ابہام ہے کہ یہ 1000 آپ پر واجب تو ہے، لیکن سبب کیا ہے، کیوں آپ پر واجب ہوئے ہے؟ تو من ثمن خمر اور خنزیر سے اس کی تفسیر کی گئی کہ خمر اور خنزیر کے خریدنے کے نتیجے میں مجھ پر واجب ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے جو تفسیر بیان کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ
مقر پر 1000 مقر کے لیے واجب ہو جائے گا۔ وصل ام فصل، یہ تفسیر چاہے متصلاً بیان کرے اور چاہے منفصلاً بیان کرے، بہر دو صورت اس کی تفسیر کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر 1000 درہم واجب ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ رجوع، مقر نے من ثمن خمر اور خنزیر سے جو تفسیر بیان کی ہے وہ غیر معتبر اس لیے ہے کہ مقر اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے، یعنی اس نے کہا کہ لزید علیہ 1000 درہم، تو اس کلام کی وجہ سے اس پر 1000 درہم واجب ہوئے، لیکن من ثمن خمر اور خنزیر کہہ کر اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان پر تو خمر اور خنزیر کا ثمن واجب نہیں ہوتا، تو یہ کہہ کر اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ حقوق العباد میں اقرار سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ وقال اذا وصل لا يلزمه شيء، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر من ثمن خمر اور خنزیر کا جو جملہ ہے یہ لفلان علی 1000 درہم کے ساتھ متصلاً کہا ہے تو مقر کو کچھ لازم نہیں ہوگا اور یہ تفسیر قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے آخر کلام سے یعنی من ثمن خمر اور خنزیر سے اس بات کو واضح کیا کہ اول کلام سے وہ اپنے آپ پر 1000 درہموں کو واجب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی مثال ایسے ہوئی جیسا کہ وہ یہ کہیں کہ لفلان علی 1000 درہم انشاء اللہ، تو لفلان علی 1000 درہم کی وجہ سے اس پر جو 1000 واجب ہو رہا تھا انشاءاللہ کہہ کر اس کی نفی کر دی۔ تو جیسے اس صورت میں اس پر 1000 واجب نہیں ہوتا، ایسی ہمارے اس مختلفی صورت میں بھی من ثمن خمر اور خنزیر اگر متصلاً کہا ہے تو مقر پر مقر کے لیے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ قلنا ذاک تعلیق وہذا ابطال، یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ انشاء اللہ والی صورت پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہا کہ لفلان علی 1000 درہم انشاء اللہ تو یہ تعلیق ہے، وہ 1000 کے درہم کے وجوب کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق کر رہا ہے، اور جہاں تک ہمارے اس مختلفی مسئلہ کی بات ہے تو اس میں من ثمن خمر اور خنزیر ان سے تعلیق نہیں کر رہا بلکہ اپنے اول کلام کو باطل کر رہا ہے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس فرق کے باوجود بھی ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔